سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان جس سے دل لگاتا ہے وہ بھلا کیا ہے؟ مال، دولت، پیسہ، سرمایہ، زر، اور اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اولاد۔ اولاد سے بھی انسان کو بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، بڑی چاہت ہے، انسان کے بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑی توقعات ہوتی ہیں، میرا بیٹا بڑا ہوگا، کمائے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اب یہ دونوں چیزیں انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہی دونوں چیزیں انسان کی آخرت کو کامیاب بھی بنا سکتی ہیں، اور یہی دونوں چیزیں انسان کی آخرت کو برباد بھی بنا سکتی ہیں، برباد بھی کر سکتی ہیں۔ کیسے؟ اگر اولاد نیک ہوگی، مال آپ نے اچھی جگہ خرچ کیا ہوگا، تو یہی مال اور یہی اولاد آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور اگر مال حرام طریقے سے کمایا، اس کو خرچ بھی حرام جگہ پر کیا، اور اولاد کی تربیت بھی نہ کی، اولاد غلط راستے پر چل پڑی، تو یہی مال اور یہی اولاد انسان کی آخرت کو تباہ کرنے کے باعث ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہے دنیا کی زیب و زینت ہے، اس سے دنیا کی زندگی میں سکون ملتا ہے، مال سے بھی اور اولاد سے بھی، لیکن یہ باقی نہیں رہیں گے، سدا باقی نہیں رہیں گے۔ یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی، عارضی دنیا ہے، اور یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ باقی کیا رہے گا؟ اللہ پاک نے یہاں یہ بھی گرہ کھول لی کہ باقی پھر رہے گا کیا؟ انسان دنیا کے اندر کرے کیا، جوڑے کیا، جمع کیا کرے؟ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہیں گے تو اعمال صالحہ باقی رہیں گے، چنگے کام، اچھے کام، نیک کام یہ باقی رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ مال ختم ہو جائے گا، اولاد ختم ہو جائے گی، لیکن جو نیک اعمال ہیں وہ باقی رہیں۔ اللہ پاک بتا رہا ہے والباقیات، باقی رہیں گے، صالحات، نیک اعمال۔ اچھا، اللہ پاک پھر نیک اعمال کی خود تعریف فرماتا ہے، کیسے؟ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہیں اچھی امید کے اعتبار سے بھی۔ یعنی نیک اعمال ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی، یہ نیک اعمال اچھے ہیں، نیک اعمال بہتر ہیں۔ مال اور اولاد کی بنسبت نیک اعمال بہتر ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مال اور اولاد کو بھی اچھے کاموں میں لگا دیا جائے تو یہ بھی باقی رہیں گے، یہ بھی بقا کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اگر اولاد اچھی ہو، اولاد صالح ہو، اور اولاد اچھے کام کرے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا نا ماں باپ کے لیے۔ مال اگر اچھی جگہ پہ خرچ کیا ہوگا تو مال بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ امیدیں صرف وابستہ نہ کرو اولاد سے اور مال سے، امیدیں وابستہ کرنی ہیں تو کن سے وابستہ کرو؟ اپنی توقعات رکھنی ہیں تو کن سے رکھو؟ نیک اعمال سے۔ تمہارا دار و مدار نیک اعمال ہونے چاہیے۔ یہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا ایک بڑا پیارا قول مبارک ہے، المال والبنون حرث الدنیا والاعمال الصالحات حرث الآخرہ وقد یجمعہم اللہ لأقوام۔ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی کھیتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کبھی بعض لوگوں کو یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے اگر آپ نے غور کیا ہو تو، مال اور اولاد یہ دنیا کی کھیتی ہے، مال اور اولاد اور نیک اعمال آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دونوں کھیتیاں اللہ ہری بھری کر دے، دونوں کھیتیاں رب اچھی کر دے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ دونوں کھیتیاں عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی کھیتی بھی عطا فرما دیتا ہے اور آخرت کی کھیتی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ دعا قرآن مجید کے اندر رکھی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دعا بڑی پسند ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی بھی اچھی عطا فرما، آخرت کی زندگی بھی اچھی عطا فرما، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ تو باقی رہیں گے تو نیک اعمال باقی رہیں گے۔ دار و مدار، امید، توقع کس سے رکھنی چاہیے؟ نیک اعمال سے رکھنی چاہیے۔ اب نیک اعمال میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں آپ سب حضرات اس سے واقف ہوں گے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، باقی رہنے والے اعمال کثرت سے کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نیک اعمال ہیں جو باقی رہیں گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت، کثرت سے پڑھا کرو، اس سے تکلیف کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سب سے کم درجہ کی تکلیف جو اس کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے وہ حزن و ملال ہے، یعنی غم اور دکھ ہے۔ اللہ تعالی غم کو بھی دور فرما دیتا ہے، کیا پڑھنے سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ہی باقیات صالحات ہیں، یعنی ہر نیک عمل باقیات صالحات میں آئے گا۔ آپ جو بھی نیک کام کریں گے وہ نیک کام باقی رہے گا، اس کا اجر باقی رہے گا، اس کا ثواب باقی رہے گا۔